سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ بحمداللہ یہ حسین دن اپنی خوبصورت منزل دی طرف گمزن نے بارگاہ لم یزل دے اندر کرب و بلا دے عظیم ذریعان دا واسطہ دے کے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار آپ دے کٹے بازوان دا واسطہ دے کے سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات جناب سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چادری تطہیر دا واسطہ دے کے دعا کرانگے میرے مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری امن دی مشکلہ آسان فرما۔ اور اے کریم اللہ نیتنیاہو ٹرم مودی یہ انٹرنیشنل بدماش بین الاقوامی بدماش اس دور دے فرعون مسلمانہ دے قاتل مالک انہ ظالمانو تباہ و برباد فرما۔ اے کریم اللہ بالخصوص نیتنیاہو اور ٹرمپ ایدی فوج ایدی پاور انہ دیاں طاقتانو نیست و نبود فرما۔ اور اے کریم اللہ عالم اسلام نو آپس وچ لڑنے دی بجائے اتفاق اتحاد دا مظاہرہ کرنے دی توفیق عطا فرما۔ بآواز بلند کہہ دو آمین۔ اور بالخصوص یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان جس وطن دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی دے کلمے تے رکھے گی مالک اس وطن عزیز نو اندرونی برونی خطرات تو نجات عطا فرما۔ اور جیڑے بھی پاکستان دے دشمن نے اسلام دے دشمن نے دین دے دشمن نے ختم نبوت دے غدار نے میرے مالک تمام ایسے ظالمانوں پلیتانوں یا اللہ جلد فاصلے جہنم فرما۔ اولی بولے ہو اللہ کو لوگ منگ دیاں ازی ڈر کی جانے ہیں چاک جانے ہیں تے پھر تھک جانے ہیں کھل کے کہہ دو آمین۔ احباب جی وقار شمع رسالت دی پروانوں میں خطاب دے آغاز تو قبل مبارکباد پیش کرنا عالم اسلام دے او سپوت جڑے بحمداللہ دنیا دے معاملات نو چھوڑ کے اتقاف بیٹھے اللہ دی بارگاہ حاضر نے پورے ورلڈ دے اندر اور بالخصوص جڑے معتکفین اس جامع مسجد صدیق اکبر دے اندر بحمداللہ جلوہ فروز نے انہوں میں کمیٹی دی طرفوں اپنی طرفوں جلالی صاحب دی طرفوں اور اہلیان استقلال آباد کی طرفوں خوش آمدید بھی کہنا اور مبارکباد بھی پیش کرنا اور دعائے میرا مالک تواڈی اس جد و جہد نو محنت نو ریاضت نو میرا مالک اپنی فضل و کرم دے نال شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستانی گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میں ان باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا ایک دفعہ سیدہ آمینہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے والدین کریمین انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دی نیتنا سبھی آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ احباب جی وقار قرآن کریم دے اندر اللہ نے کسے کم دا ذکر عمل دا ذکر انیاں قسمہ چاہ کے نہیں کیتا جتنیاں قسمہ رب نے اٹھا کے تزکیہ نفس دا ذکر کیتا ہے۔ خطاب شروع ہو گیا جنہیں توجہ ہے کہہ دو سبحان احباب ذی وقار میں پھر رپیٹ کرنے لگا کائنات دے خالق نے قسمہ چاہیاں نے یہ کوئی شک نہیں اٹھائیاں نے قسمہ رب نے قسم اٹھا کے محبوب نو کیا سی نا ودھا واللیل اذا سجا سونے ہاں من تیرے چہرے دی بھی قسم ہے تے تیریاں زلفان دی بھی قسم ہے تے دو قسمہ اٹھا کے پھر فرمایا محبوبہ یہ مکے دے بدماش انجے بکواس پہ کر دینے سونے ہاں میں تیریاں دو قسمہ چاہ کے پیانا ما ودھا کا ربو کا وما قلا جنہوں مزہ آیا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے محبوب تیرے رب نے نہ تیرا ساتھ چھڑے ہے نہ چھڑنا ہے نہ چھڑے ہے نہ چھڑنا ہے۔ حضرات توجہ کرنا شمع رسالت دے پروانوں یہ میں بطور دلیل قرآن دی ایک آیت حضرات پیش کیتی ہے چونکہ میں لفظ بولے ہے اللہ نے ارے قرآن کریم دے اندر اپنی گفتگو کرنے تو قبل قسمہ چاہیاں نے اٹھائیاں نے حضرات لیکن کائنات دے خالق نے انیاں قسمہ کسے اور خطاب دے آغاز تو قبل اور گفتگو ارے فرمان تو پہلا رب نے اینیاں قسمہ نہیں چاہیاں جنیاں تزکیہ نفس دا ذکر کرنے تو پہلا چاہیاں
دوستان گرامی قدر، شمع رسالت پروانے لوگ بیٹھے ہو، اب میں وہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها فتقواها۔ اور آگے کیا کہا؟ اینڈ پہ کہا قد افلح من زکاها۔ حضرات اللہ نے شمس و قمر کی قسم اٹھائی، اللہ نے لیل و نہار کی قسم اٹھائی، اللہ نے زمین کی قسم اٹھائی، اللہ نے حضرات ہماری جان کی قسم اٹھائی۔ حضرات 7 قسمیں، کتنی قسمیں بولیے؟ 7۔ حضرات 7 قسمیں اٹھا کر کائنات کے خالق نے پھر کہا قد افلح من زکاها۔ تحقیق کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے وجود کو پاک کر دیا۔ نہیں کھل کے کہو سبحان اللہ۔ آؤں میرے مسلمان بھائیو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، مصطفیٰ کریم دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو، رب العالمین نے کنیاں قسمہ چاہیاں نے، بولو 7 قسمہ چاہیاں نے۔ ارے او بے نیاز انہوں کسے دی پرواہ نہیں، لیکن اس بے نیاز نے 7 قسمہ چاہ کے پھر اعلان فرمایا لوگو، ارے او کامیابی جنہیں اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا، ارے جنہیں اپنی اکھاں نو پاک کر لیا، جنہیں اپنی فکر نو پاک کر لیا، جنہیں اپنی سوچ نو پاک کر لیا، جنہیں اپنے کردار نو پاک کر لیا، جنہیں اپنی سیرت نو پاک فرما لیا۔ انجنی ذرا جھوم کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو میرے مسلمان بھائیو، قرآن دی قاری بیٹھے ہو، حضرات اسی حافظ نہیں بھی نا قرآن دی تلاوت دی کر سکتے ہو نا، واپس جا کے قرآن دی سٹڈی کرنا، ارے قرآن دا مطالعہ کرنا۔ اللہ کریم سان قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تنوں پتہ ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ اللہ اور دی نبی نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ حضرات توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، رب العالمین نے ارے پہلا 7 قسماں چاہیاں نے، میں پھر ارے رپیٹ کرن لگاواں، ارے میں پھر دوران لگاواں۔ او قانونی والے ہو، اللہ نے کسی اور کلام تو قبل، اپنے گفتگو تو قبل انہیاں قسماں نہیں چاہیاں جنہیاں ارے بندہ مومن دے اللہ تزکیہ نفس دا ذکر کرنے تو پہلا قسماں چاہیاں۔ انہاں پوائنٹاں غور کرو حضرات، کتنا اہم مضمون ہے۔ حضرات اج اسی دے توجہ نہیں دین لے، ای وجہ ساڈیاں اکھاں آوارا، ساڈی سوچ آوارا، ساڈی فکر آوارا۔ حضرات سانو اے نکا جیا ساڈا وجود ہے، اے دے اوتے ساڈا کنٹرول نہیں۔ دوستان گرامی قدر جڑا اکھ نو حضرات ارے حضرات اللہ اور دے نبی دے حکم دے مطابق کنٹرول چ نہ رکھے، او سمجھے او دی اکھ آوارا ہے۔ ایتھے میں اشارہ کرن لگا ماں، او غیرت مند لوگو، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم اے صحابی رسول نے، اے اکھاں تو نبی نے سن، یہ مؤذن رسول بھی ہیں۔ جہاں بلال اذانیں دیتے رہے وہاں عبداللہ ابن مکتوم بھی اذانیں دیتے رہے۔ آپ اکھاں تو نبی نے سن، میرے نبی دا دربار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے نے کری کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آبا رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ حضرات ہویا کہ لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، مصطفیٰ کریم دی غلامی دا بڑا گلے ڈالن والے ہو، ازواج رسول وچوں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی زوجہ ہے، آپ بیٹھیاں نے۔ میں پیغام دین لگا اج میں سارا تزکیہ نفس دے بولنا ہے، ارے اج دسنا ہے کامیاب کون ہے۔ اوے لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، اج اے بھی بیان کرنا رب کی دی کن نہیں لگن دینا۔ نہیں ذرا جھوم کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ گوڑے تھلے کرنے نے، جڑا مریض آدمی ہو گوڑے چاہ کے وہ ہے، جدی حضرات جڑا حضرات کسی مرض دا شکار ہے انہیں اجازت دے، بقایا لوگ جڑے ہو ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ محمد علی تارڑ صاحب ہویا کہ اللہ دی قسم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی زوجہ سرکار دی بارگاہ وچ آ بھی موجود نے۔ عبداللہ ابن مکتوم آگے نے، آپ نبی نے سن بینائی نہیں سی لوگو، ان حضرت میمونہ ارے اٹھ کے اندر نہیں تشریف لے گئیاں۔ اے نبی دی زوجہ نے کائنات
مومنہ دی امی نے جدو آپ اندر نہیں نہ گئیاں میرے آقا نے فرمایا نہیں میمونہ نہیں میری زوجہ آپ پردے وچ کیوں نہیں گئیاں؟ حضرات توجہ کرنا اوے لوگو اس لئے حضرت میمونہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں نے سونیا اے تواڈا غلام نبی نے انہاں نو نظر دیوں گا کوئی نہیں اے اکھاں تو مروں نے اس لئے سرکار دو جہان نے کی فرمایا تاج ختم نبوت نے فرمایا نہیں میمونہ انہوں نظر نہیں ہوندہ تین تے نظر آندا کہ نہیں آندا ان نظر نہیں آندا تین تے نظر آندا ایدے توجہ کرنا لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اے جے تزکیہ ابابے جی وقار میں پھر رپیٹ کرن لگا حضرات رپیٹ کرن لگا لوگو حضرت میمونہ دیاں نے سونیا ارے تواڈا نوکر اکھاں تو ارے مروں نے انہاں دی بنائی کوئی نہیں میں تاں ایتھے بیٹھی رہی ہوں میں تاں پردے وچ نہیں گئی او لوگو جناب میمونہ نو میرے آقا فرما دینے نہیں میری زوجہ جے میرے نوکر نو نظر نہیں ہوندہ تین تے نظر آ رہے آئے آئے لوگو توجہ کرنا ایک ری چھوڑ کے کہہ دو سبحان اللہ حضرات یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو ارے حضرت میمونہ کا مقام کیا ہے یہ نبی کی زوجہ ہے ارے جو بیویاں محمد کے حرم میں آئیں اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا سنو قانونی والو ارے جو خواتین مصطفیٰ کے حرم میں آئیں اللہ نے خود کہہ دیا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ہائے ہائے اللہ نے کیا کہا ارے نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ تمہاری مرضی اب رب کا کلام سنو وہ خدا کہنے لگا اے محمد کی ازواج کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر عائشہ الصدیقہ بھی آتی ہیں اس کے اندر خدیجہ الکبریٰ بھی آتی ہیں اس کے اندر حضرت میمونہ بھی آتی ہیں اور سر کو دبا لو خدا کہنے لگا میرے یار کے حرم میں آنے والی بیویوں سن لو کائنات کی ساری عورتیں مل جائے کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی آپ بے مثل ہیں اے نبی کی ازواج آپ بے مثل ہیں بولیے اے محمد کی ازواج آپ بے مثل ہیں یہ کس کا فیصلہ ہے بولیے اللہ کا فیصلہ ہے یہ کسی مفتی ملا کا فیصلہ نہیں یہ کسی شیخ القرآن کا فیصلہ نہیں یہ کائنات کے خالق کا فیصلہ ہے نبی کی ازواج اب میں یوں کہوں گا ارے جو مصطفیٰ کے حرم میں آئیں ان کا پردہ بے مثل ان کا شرم و حیا بے مثل ان کی سیرت بے مثل ان کا کردار بے مثل یہاں آج میں نے عقیدہ بہت پڑھنا ہے حضرات اس کی وجہ یہ ہے ارے 30 سال گزر گئے میں ماہ رمضان کے اندر ارے جمعۃ المبارک پہ خصوصاً اہل ایمان کا عقیدہ اکثر پڑھتا ہوں اب عقیدہ سنو اہل ایمان کا عقیدہ سنو چودھری خالد صاحب اور کلونی والو مصطفیٰ کی ازواج بے مثل ہیں عائشہ الصدیقہ بے مثل خدیجہ الکبریٰ بے مثل مصطفیٰ کے حرم میں آنے والی یہ ساری نبی کی ازواج بے مثل ہیں مجھے اتنا کہنے دو بیوی کا مقام اعلیٰ ہے یا والدین کا مقام ہائے ہائے لوگوں توجہ چاہتا ہوں بیوی جتنی بھی شان والی ہو والدین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہائے ہائے بیوی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں بیوی نماز پڑھتی ہو اماں نماز پڑھے نہ پڑھے ماں کا مقام پھر بھی اعلیٰ ارے بیوی قرآن پڑھتی ہو امی جان قرآن پڑھے نہ پڑھے امی کا مقام پھر بھی اعلیٰ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیری میری بیوی ہر سال حج عمرے پہ جائے تیری میری امی حج عمرہ نہ بھی کر پائے تیری میری امی کا مقام پھر بھی اعلیٰ اور سر کو دبا لو میں کہاں سے ہمت لاؤں اب غور کرو میرا ہاتھ باندھ کر آپ سے مطالبہ ہے یہ قرآن کا میسج ہے یہ خدا کا پیغام ہے دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ پیغام کیا ہے
جس میٹھے محمد کی ازواج کی مثل نہیں، ان کی امی کی مثل کہاں؟ کمال بازو اٹھا کر کہو سبحان اللہ، کمال آپ کا ماحول۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، میرے آقا سے پیار اعلیٰ حضرت نے کہاں سے شروع کیا؟ خلق سے۔ جنہوں مزہ آ رہے ہیں ادھر جھومے گا، خلق سے غور کرو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ اللہ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لوگوں اعلیٰ حضرت کی فکر سے پیار کرنے والوں غور تو کرو نا، جس میٹھے محمد کی ارے خواتین، جس میٹھے محمد کی ازواج اتنی پاک ہیں، ان کی امی کتنی پاک، ان کے بابا کتنے پاک ہوں گے۔ بہت شکریہ، اعلیٰ حضرت کی فکر یہاں پہ تڑپی۔ آپ نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ کمال مول، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، شمع رسالت دے پروانوں توجہ ہے، جدی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات میں گفتگو دا آغاز اتھو کیتا ہے، تزکیہ نفس۔ ارے تزکیہ نفس جدا کردہ ہے، او دی اکھ کنٹرول دے اندر ایتے توجہ کرنی ہے۔ لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، میرے آقا فرمانے لگے، حضور کا فرمان سنو۔ زہرا کے بابا نے کہہ دیا، میرا کلمہ پڑھنے والے اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دینا تیرا کام ہے، جنت عطا کروانا میں محمد کا کام۔ کمال ماحول، میں پھر پڑھنے لگا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، اپنی زبان کو کنٹرول میں، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھنا تیرا کام ہے۔ حضور کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت نے فرمایا، یہ عمل کر جنت زہرا کے بابا کے دربار سے۔ آؤ لوگو، حضور دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو لوگو، شمع رسالت دے پروانوں، جن نے اپنے آپ دا تزکیہ کچھ سمجھ آ رہی، تقریر سمجھ آ رہی سارے؟ یہ سمجھ آ رہی کھل کے کہہ دو سبحان۔ کامیاب ہوئے، قد افلح۔ حضرات تساں ایدے ان توجہ کر، کامیابی واسطے تین چیزاں ضروری نے بنیادی۔ پہلی، انسان گناہاں تو توبہ کرے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ خدا کہتا ہے مومنو توبہ کرو، اے مومنو توبہ کرو سارے گناہوں سے، پھر کیا ہوگا؟ تم ناکام نہیں ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سب احباب جی وقار۔ دوسری چیز کامیاب ہونے کے لیے کون سی ضروری ہے توبہ کے بعد؟ وہ ہے تزکیہ، تزکیہ نفس۔ بولیے تزکیہ، ساری اونچی آواز سے بولی تزکیہ۔ حضرات قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، دوستان گرامی قدر، اور اللہ کا ذکر کیا، یاد خدا میں مست رہا۔ تیسری چیز تزکیہ کے لیے، تزکیہ آپ سمجھ گئے ہیں نا، یعنی ظاہر باطن کو پاک کرنا، گناہوں کی جو علائشیں ہیں ان سے پاک۔ ایس تو کہ میں ساری پنجابی تقریر کرنی مول جی، پھر پنجابی دے کر سارے کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اردو کام شروع کریے لوگ پریشان ہو جاندے، ان توجہ کرنا۔ حضرات شمع رسالت دے پروانوں، تیسری چیز رب العالمین نے کامیابی دا ذکر گل ولی خان قرآن چ دسیا ہے۔ کائنات دے خالق نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ رب العالمین نے فرمایا
تحقیق او مومن کامیاب نے جڑے نماز خشوع و خضوع نال پڑھدے نے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دی پروانو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو ہن ایتھے توجہ کرنی ہے میں تین طریقے دس دیتے نے ارے آپ سارے با خبر لوگ ہو با شعور لوگ ہو دوستان گرامی قدر میرے آقا نال محبت کرن والے ہو حضور دی غلامی دا بڑا گلے وچ ڈالن والے ہو ہن کامیابی دا پتہ مطلب کی ہے میں مفہوم دسن لگا جدو بندہ کامیاب ہوندا ہے پھر اون انج دی عزت ملدی ہے عزت تو بعد ذلت وال نہیں جاندا ذرا توجہ کرنا حباب دی وقار ذرا اس جملے کی طرف آپ نے غور جو کامیاب ہے حضرات اسے ایسی عزت ملتی ہے کہ پھر اسے ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستان گرامی قدر پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام قرب ملتا ہے کہ پھر اسے دوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستان گرامی قدر یہ کامیاب ہونے کی ضمانت یہ دیتے میں ایک واقعہ پڑھن لگا ہے تو آڈا موڈ سننے بہت توجہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا کہ کھل کے کہہ دو سبحان اللہ آؤں توجہ امام الانبیاء دی غلامی دا بڑا گلے وی ڈالن والے ہو حضرت عوف بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مدینہ المنورہ دے رہن والے نے اے میں واقعہ بھی قرآن چو پڑھن لگا ایتھے بھی میں ارے آیت اٹیچ کرانگا آپ نو مزہ آئے گا نالے اہل ایمان دا عقیدہ بیان کرانگا او دی وجہ سیکنڈ لاسٹ جمعۃ المبارک کے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو حضرت عوف بن مالک صحابی رسول نے آپ دا ایک بیٹا سی او بیٹا مکہ المکرمہ گیا ہے اب آبے دی وقار بزنس دی نیت دینا جدو او کاروبار دے ارادہ نا مکہ المکرمہ پہنچے ہے علماء فرماندے نے بڑے بڑے شیخ القرآن لوگاں نے فرمایا ہے وہ آپ دے بیٹے نو مکے دے لوگاں نے پکڑ لیا ارے گرفتار کر لیا اونا جدو پکڑ لیا نا اپنی کسٹڈی وچ لے لیا ایک خبر مدینہ المنورہ عوف بن مالک نو پہنچی حضور دے غلام نے خبر پہنچی تیرے بیٹے نو مکے والیاں گرفتار کر لیا اوے پتراں والیاں نو پتہ ہے ارے پتر کتنے پیارے ہوندے نے حضرت عوف بن مالک دا بیٹا بھی ایک کسی حضرات ایک بیٹا ہوئے ارے دشمن پکڑ لے پریشانی دا عالم کی دوستان گرامی قدر ایسا دے ملک دے اندر جڑے لا پتہ لوگ نے انہاں دیاں پیڑاں دیاں نیندراں اڑ گئیاں ارے ویراں نو سکون نہیں ہوگا میں خود ملیا بازلیاں دے اندر ارے جنہاں دے ویر کئی کئی سالہ تو لا پتہ نہیں ارے تلاش کرنے دے باوجود نہیں ملدے اے جگر دے ٹکڑے بڑے پیارے ہوندے نے یعقوب علیہ السلام نبی یوسف دی جدائی وچ روئے نے آپ نے رو کے دسیا ارے پتر کتنے پیارے ہوندے نے اوے اولاد نال محبتاں کرن والے ہو اب آبے دی وقار شمع رسالت دے پروانو عوف بن مالک پریشان آپ نو سکون نہیں سی ہوندا میرے بیٹے نو ظالماں نے گرفتار کر لیا اونے صحابی رسول اے دا عقیدہ ویکھو حضرت عوف بن مالک دی ذرا فکر ویکھنا مند مومنوں عوف بن مالک جدو پریشان ہوئے نا آپ اس پریشانی دے اندر نبی دے دربار تے آئے میرے آقا دے دربار تے آئے نے ذرا بازو چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ اس جملے کی طرف آپ نے غور کرنا ہے یہاں یہ میرا پہلا نقطہ ہے ابو بکر و عمر سے لے کر عثمان غنی مولا علی تک جب صحابہ کو مشکلوں نے گھیرا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحابہ سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا صحابہ سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں تھا صحابہ سے بڑا لا الہ الا اللہ پہ ارے کامل یقین رکھنے والا کوئی نہیں تھا حضرات جو سب سے بڑے موحد عالم اسلام کے جو سب سے بڑے توحید پرست عالم اسلام کے رب کعبہ کی قسم ان کو جب بھی مشکلوں نے گھیرا اگر وہ مقروض ہوئے اگر وہ امراض کا شکار ہوئے اگر وہ حضرات کسی ٹینشن میں پھنسے تو رب کعبہ کی قسم انہوں نے مشکل اللہ سے ڈائریکٹ حل نہیں کروائی کس کا سہارا لیا دامن مصطفیٰ جاؤ کتب کا مطالعہ کرو حضرات سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک میں یہاں ارے جذبات میں کیوں آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جماعت صحابہ یہ فقط اہل ایمان نہیں یہ فقط مومن نہیں بلکہ یہ جماعت پوری دنیا کے مومنوں کے لیے حضرات ماڈل کا درجہ میری بات اٹھا کر کہو سبحان اللہ میں کچھ پیغام دے رہا ہوں نمازیں پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں داڑھی رکھنے والوں قرآن پڑھنے والوں یہ ذہن کے اندر
ارے رکھی داڑھی بڑی نماز اس کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ درست ہو۔ آ لوگوں توجہ کرنا، شمع رسالت دے پروانو حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو لوگوں، صحابہ نو جدوں بھی مشکلاں نے صحابہ نو گرے ہویا کہ یہ اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں مشکلاں حل رب نے کیتیاں نے، پر رب نے ڈائریکٹ نہیں یار دا صدقہ کیتیاں نے۔ میرا بیٹا ادھر توجہ کرنی ہے، جڑے تکاف شدہ دے بیٹھے ہو تہاڈی بھی نظر کرن لگا وا، اوے لوگو حضرت ابو بکر تو لے کے میں کیڑا کیڑا اشارہ کراں، ابو بکر دی ایڑی نو سپ ڈنگ مارے، ارے درد ہوے تانوں پتہ ہے سپ دا درد، ارے جڑا ڈنگ کتنا درد ہوندا ہے، اوے کائنات والے او ارے درد ہوے تے میرے آقا مصطفی کریم فرمان صدیق ایڑی اگے کر، اگر سپ ڈنگ مار کے درد تے درد تینوں دلوا سکدا ہے تے محمد دا لعاب شفا بھی دلوا سکدا ہے۔ لوگو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، میں اے بھی تو نہ کھاں گا کاندیاں چسکیاں تو میں ہر جمعے تے گل کرنا، او دی وجہ خارجیت پھیر رہی ہے، رافضیت پھیر رہی ہے، ارے نبی دے عاشق لوگ ارے بد عقیدہ لوگاں دی نظر ہو رہے ہیں۔ اج میرا سارا جمعہ ارے تقوی ارے پرہیزگاری تے تزکیہ نفس اہل ایمان دی عقیدے دے حوالے ہوئے گا۔ اوے لوگو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، میں ایک جملہ بولن لگا، اوے جڑا ارے اوکھے ویلے نبیاں تے ولیاں دا سہارا لیندا ہے او مشرک نہیں، او بدعتی نہیں، اللہ دی قسم چا کے آنا قرآن و حدیث دا سہارا لے کے آنا، جدی اے فکر ہے اوے جدی اے فکر ہے او دی پکیزہ فکر تے خدا بھی ناز کردا ہے، سن مصطفیٰ بھی ناز فرماندا ہے۔ لوگو جدو اعلیٰ حضرت دی ایتھے نظر پئی آپ نے تائیں تے کیا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، میں چند اشارے کرنے لے آج میں تن زیادہ تکلیف نہیں دینی لیکن میں اتنا لازمی کہاں گا میری تقریر دا مل تاں پینا ہے، تو ایک گلنا یاد کر کے جا اگے گلی گلی نگر نگر ارے دوستانوں صحابہ دا نظریہ جماعت صحابہ دی سوچ اہل ایمان دی عقیدے دا پرچار کر۔ اوے لوگو حضرت قتادہ آپ نو تیر وجہ ڈیلا باہر آیا ہے، میں پوچھنا چاہنا قتادہ نے اے ڈیلا کدے کولو اکھ وچ فٹ کروایا ہے؟ اوے لوگو اگر کوئی جواب نہ آیا تے پھر حدیث دیاں کتاباں بول کے دسن گیاں او کائنات والے ہو حضرت قتادہ نے اے اکھ دا ڈیلا ڈائریکٹ فٹ نہیں کروایا، لعاب محمد صدقہ بہت شکریہ بادو چاہ کیا کو سبحان اللہ، ایک ری پھر پڑھنا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کمال ماحول آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اے قرآن دی آیت ہے، اے اللہ دا کلام ہے، رب نے اس مقام تے فرمایا ہے تیری اودو گل بننی ہے جدو یار دے لب ہلنے تائیں جسیباں کھڑ گیا لے نا دن نہ مہینے۔ میں پہلا قرآن پڑھیا نا صحابہ دا کیتا شیر ساڑا ذوق ہے، ذرا ایکٹیو ہو حضرات، روزے دار ہو اور نبی دے پیارے بیٹھے ہو، زبیر صاحب گئے ہو قریشی صاحب بات ہو گئی، نعرہ حیدری ایک ری پیار نال لوگو نا دن نہ مہینے تے، انہوں شیر نہیں سمجھنا اور لوگوں قاری صداقت صاحب ان صرف شیر نہیں سمجھنا، ایک قرآن و حدیث کا خلاصہ تے صحابہ دی فکر۔ آواز چ پاور لیا ہونا بڑا سونا چلا رہے ہو، نا دن نہ مہینے نا سال چ مکھنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال چ مکھنی، گونج پیدا ہو جائے لوگوں
حضرت عوف بن مالک اے صحابی رسول نے انہاں دا پتر مکے والیاں پکڑیا ہے، مشکل دا تعلق مکے نال ہے، نوکر مشکل ہر کروانے واسطے مدینے وچ محمد اینا چمنے عمل غور کرو سپارہ سورہ طلاق ارے آیت نمبر 2 اور 3 میں آیت بھی پڑھا گا میں او دی سمری پہ پڑھنا اے میری فرنس نوجوانہ واسطے دے کے جا رہے ہیں اوے لوگو پتر مکے والیاں پکڑے ہیں مکے دے ریساں نے پکڑے ہیں ارے بیٹا مکے دی تختی دی اتے گرفتار ہے لوگو تے جڑا نوکر ہے اس مشکل نو حل کروانے واسطے تارے ختم نبوت آ گیا ہے ایتھوں توجہ کرنا جڑا اگلا پوائنٹ ہے بڑا کمال دا پوائنٹ ہے حضرت عوف بن مالک نے نبی کے در پر جا کر بتا دیا اگرچہ مشکل کا تعلق مکے کی تختی کے ساتھ ہے لیکن جن کا میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ اتنے مشکل کشا ہے وہ مدینے میں بیٹھ کر مکے کی مشکل حل کمال ماحول کمال اعلیٰ حضرتی فکر این قرآن کے مطابق فکر رضا یہ ذہن کے اندر رکھو کچھ لوگ کہتے ہیں احمد رضا فقط شاعر تھے میں نے کہا اپنی بھول کو درست کرو اعلیٰ حضرت احمد رضا ارے فقط شاعر نہیں اپنے دور کا وہ شیخ القرآن ہے وہ اپنے دور کا محدث ہے وہ اپنے دور کا ارے مایا ناز سکالر ہے رب کعبہ کی قسم اعلیٰ حضرت کی علمی فکری قابلیتوں کو غیروں نے بھی سلام حضرات اعلیٰ حضرت نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ وہ ٹائم بڑا تھوڑا پتر ہو گیا تیرا جذبہ بڑی مہربانی ایک کری محبت دینا پڑنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے لوگو توجہ ہے جیدی توجہ ہے ایتھے چھوم جائے گا او بن مالک تو وڈا تو ہیدی کوئی نہیں ارے مواحد کوئی نہیں توجہ کرنا ساری دنیا دے مومن متقی پرہیزگار مجاہد مبلغ علماء ولی مل جانا اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑی مٹی کسے صحابی دے جوڑیا نہ کمال ماحول لوگو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو وہ جڑا ایڈا بڑا مواحد ہے اس عوف بن مالک نے دربار محمد آگے دسے آئے مشکل کشا اللہ پر اللہ نے ساریاں پاوراں اپنے کول نہیں رکھیاں یار نو بھی آتا اور حضرت عوف بن مالک آپ دے عقیدے دا ترجمہ اینا لفظاں وچ کر لینے لوگو عوف بن مالک نبی دے بوئے تے آئے آپ نے دامن پھیلایا حضور دی بارگاہ چرج کیتا ہے سونیا میرا پتر مکے والیاں پکڑ لیا ہے اللہ دی قسم عوف بن مالک نے نبی دی امت نو یہ بھی پیغام دیتا ہے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی دفیرے آنکھیں کمال ماحول کیا بات سچا بازی چاہنا ہے وجد بھی چاہ کے نبی تو منگ لے علی منگ لے جے تھوڑ رہ جائی دفیرے آنکھیں گونج پیدا ہو جائے اوہ لوگو اے تنو پتہ ہے میں پہلا قرآن پڑھنا پھر حضور دا فرمان پڑھنا میں اینڈ تے جا کے صحابہ دی عقیدے تو بعد صحابہ دا حضرات ارے اللہ دی قسم جے کردار او دا ذکر کرنے تو بعد زبیر قریشی سے پھر میں کلام رضا پڑھنا ہونا پھر میں علامہ اقبال دا کلام پڑھنا او لوگو کائنات والے ہو میں کچھو ہمت لے آما میرے یہ بھی ذہن سے گل رکھو میرے آقا نے فرمایا سی الصحابی کنجوں کائنات والے ہو اے میں محمد صحابہ ستاریاں دی طرح نے بھی ایہ مقتدی تم اہدادی تم آیا زہرا دے بابا نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان غنی جابر و طلحہ علی مولا اے میں
محمد صحابہ ستاریاں دی طرح تارڑ سائے میں تواڈی بھی نظر کر لگا مدثر میرا بیٹا او سرگوتے والے ہو زہرا دے بابا نے فرمایا جس صحابی دے نقشے قدم تے چلے گا پھر کی ہوئے گا تیرا دنیا تے بھی بیڑا پار قبر وچ بھی بیڑا پار اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اور میں گل کر لگا تھان بڑا مزہ آئے گا جیڑا پرونا اے آکھے نبی کل نہ منگیا جے او ابو بکر دی فکر دے خلاف ہے او عمر دے نظریے دے خلاف ہے جیڑا اے آکھے کملی والے دی بارگاہ وی دامن نہ پھلائی او صحابہ دے عقیدے دا مخالف ہے صحابہ دا نوکر ہووے جیڑا صحابہ نو وی مندا ہے صحابہ دی بھی مندا ہے تن کوئی نہیں سمجھ آئی جنوں سمجھ آئی ہے بعد چاہ کے آکھو سبحان اللہ میں عقیدہ پڑھ رہا حضرات توجہ توجہ انہاں جملیاں وال ایتھوں ذرا گونج بلال صاحب بڑی دوروں ہوندے ہو اسلام آباد تو سفر کر کے ہوندے انہاں دا بڑا پیار ایک اشارے نبی تو منگ لے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے تھوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں کمال مول میں یہ بھی تے پوچھنا چاہنا وا اللہ دی دھرتی تے ایک ٹکڑا یسرب سی بیماریاں دا مرکز سی وہ حرم کنج بنے تھوڑی توجہ ہے پیر صاحب کتھے بیٹھے ہو ایڈے غور کرنا ہے اوے ارے ارے اعلی حضرت دی فکر نہ پیار کرن والے ہو ایڈے توجہ کرنا عقیدہ میں پیا پڑھنا اس دور دے اندر عقیدہ پڑھنا حضرات بڑا مشکل ہو گیا تسی باخبر لوگ ہو سوشل میڈیا سنتے ہو اج تو 15 سال پہلا جس لیول تے علماء عقیدہ اہل ایمان پڑھتے سن اج ہر کوئی چھڈ گیا ہے حضرات توجہ کرنا کوئی 1 یا 2% علماء خطبہ ہون گے جڑے عقیدہ بیان کردے نے حضرات میرے تو سارا آلے نے اللہ نے سارے آلہ نے میں تے طالب علماء دیاں جوڑیاں نال لگن والی مٹی ورگا بھی نہیں لیکن حضرات ایک گل دا میں اعلان کرن لگا وا او مت مومنو بد عقیدہ واسطے اللہ نے جنت نہیں بنائی رب نے جنت او دے واسطے بنائی ہے جدا اے عقیدہ اللہ حقیقی مشکل کشا ہے تے رب نے اپنی پاوراں نبیاں نو بھی دتیاں نے جمال میرا بیٹا پھر ایتھے ارے گونج پیدا ہو جائے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں اس میں ایک بات رہ گئی تھی ٹائم نہیں تھا حضرت خولہ کا اور اس کو چھوڑے بات بڑی قیمتی ہے وہ ایک بات رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتانے لگا دسا کہ نہ دسا وہ جنہ جمعہ پڑھے ہیں انہوں نے گل جلدی سمجھ ساری گل تو میں کر لی کو نہیں وہ گل وچ اے رہ گئی سی کہ حضرت اوس بن ثابت حضور دی بارگاہ آئے چونکہ میاں بیوی دی جدائی ہو چکی سی جدائی طلاق ہو چکی سی جدائی ہوئی تے بیوی حضرت خولہ اوس دی نبی دے بوے تے آئیں بڑا لمبا واقعہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ میں نے ایک جمعہ پورا جمعہ اس آیت پہ پڑھایا ہے جنہوں نے سنا وہ آج بھی جھوم رہے ہیں ان جڑی گل وچ رہ گئی تو اندر لگا اس دن میں نہیں پڑھ سکیا ٹائم بڑا تھوڑا سی وہ وچ پتہ ہے گل کی ہوئی ہائے ہائے وچ گل ہی ہوئی ہے حضور نے فرمایا اوے اوس تیرا کام تے بن گیا ہے پر کچھ شرطاں نے جڑیاں میرے رب نے مینوں دسیاں کہ اللہ نے مینوں فرمایا سونیا اینا شرطاں نوں تہاڈا نوکر کرے پورا پھر جدائیاں ختم عرض کر دین سونیا شرطاں کی ہائے تے میرے آقا نے کیا فرمایا پہلی شرط ہے 2 مہینے دے روزے رکھ ہن شرط ہے یہ اللہ اور دے نبی دے اے حضرات توجہ میں ایتھے اختیارات مصطفیٰ دی بات کرنے لگا میں کتھوں زہرا دے باپا نے فرمایا 2 مہینے دے روزے رکھ اے جدائی تیری بیوی نال جڑی جدائی ہے نا میاں بیوی یہ مک جائے
حضرت اوس بن مالک اوس بن ثابت آتمن کہندے سونیا میں تے کمزور ہاں میں تے ایک دن وچ اگر 3 باری چیز کھاواں پیواں نہ تے میرے جسم وچ درداں شروع ہو جاندیاں سونیا میرے کول ایک روزہ نہیں سرے چڑھنا تسی 2 مہینے دا اگو حضور نے ہن توجہ فیصلہ وے خدا اور مصطفیٰ اگو نال ہی حضور فرمانے اچھا جے نہیں انہاں کر سکدا ایک غلام آزاد کر یہ بھی رب نے فرمایا مینوں کہ سونیا ان کو وہ غلام آندے نے سونیا میرے کول تے اتنی مالی پوزیشن ہے جڑا میں غلام آزاد کر سکتا حضور نے فرمایا ادھر توجہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا سرکار نے فرمایا جے غلام نہیں نا آزاد کروا سکتا پھر جا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا آندا کملی والے میرے اندر ہمت کوئی نہیں میں تے اپنا بال بچہ بڑا اوکھا پیا پالنا میرے اندر اتنی ہمت نہیں حضور نے پھر اگوں پتہ کی فرمایا جدو 60 مسکیناں دا انہیں کیا سونیا میری ہمت نہیں تھوڑی دیر گزری حضور دی پارگاہ وچ دوستانے گرامی قدر ایک تحفہ آیا کھجوراں دا ٹوکرا حضور فرماندے لے تیرا کم بن گئی اے تیرا اے چال ہے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا مدینے وچ غریب جڑا ملی ان کھوائیں تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا ہن اے معاملات سن خدا اور مصطفیٰ دے درمیان اگوں کی ہویا نوکراں دا سونیا میرے تو بڑا غریب ہے ہی کوئی حضرات توجہ اینڈ تے کی ہویا زہرا دا بابا آمینہ دا بات مختار کل تے پاورفل نبی نے کی فرمایا ہے اے نہیں آکھیا میں شریعت وال ویکھاں یا تیری غربت وال ویکھاں او سرگودا والیو فیصلہ اللہ اور دے نبی دے درمیان سی میرے نبی دی پاور ویکھ حضور دی پاور ویکھ زہرا دے بابا دی طاقت ویکھ انا آتینا کل کوثر اے لوگو حضور مسکرا کے پتہ کی آندے نے جے تیرے تو بڑا غریب کوئی نہیں پچھلیاں گلاں میریاں میرے رب نال سن رب دیاں میرے نال سن پر جا میں تینوں خالی نہیں جان دینا اے کھجوراں دا ٹوکرا چال ہے ارے اپی کھائی اپنے بچیاں نو کھلائی کھاندا کھلواندا جائے گا جدو تو کھجور کھائے گا تیرے بچے کھان گے تیری بیوی دی جدائی ختم جے نعرہ مار نہیں جانا میں تے ادھر روکے اترے بندیاں نو اے جوان نعرہ مارنا اٹھ کے میرے خطاب چ نعرہ مارنا ہوئے تے ذرا جذبے نال کہاں سے ہمت لاؤں پہلا فیصلہ یہ تھا 2 ماہ کے روزے رکھے پھر جدائی ختم دوسرا فیصلہ یہ تھا غلام آزاد کروائے پھر میاں بیوی کی جدائی ختم تیسری شرط یہ تھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے پھر میاں بیوی کی جدائی ختم ارے چوتھی شرط حضور نے یہ رکھی جاؤ لے جاؤ مدینے کے غریبوں کو کھلاؤ تمہاری جدائی ختم ہو جائے گی رب کعبہ کی قسم اس نے کہہ دیا مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں میں حضور کے مقام پہ قربان جاؤں مصطفیٰ نے خدا کے فیصلوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی غربت کو دیکھ کر کہا خود کھاؤ بچوں کو کھلاؤ تیری جدائی قیامت تک میرا خدا لوگو اج بھی میاں بیوی دے درمیان جدائیاں ہو جاندیاں نے اللہ اس تو محفوظ فرمائے ساریاں دے گھر آباد رہن میں ویکھیا جدوں جدائیاں ہوندیاں نے بڑیاں نو پسینے چھٹ جاندے نے پیراں تھنیوں زمین نکل جاندی ہے مفتی پھر فتوی دیندے نے محترم اے بھی کرنا ہے اے بھی کرنا ہے اے بھی کرنا ہے ہن حلالہ کروانا پوے گا میں کتھوں ہمت لے آواں ختم نبوت دی عطا ویکھ اوے میرے نبی دی لج پالی ویکھ نوکر نو انتظام لینے اوے جا محمد دربار تے آیا اپی کھائی اپنے بچیاں نو کھلائی کفارہ جانے زہرا
ہوں اس دلیل تو بعد ہوں تساں دلیا نہیں پینا پورے لیول تے آ کے پڑھنا تاں ہی اسی کہہ رہے ہیں نبی تو منگ لے 58 جڑے 59 شمالی تو آئے ہو تہاڈی بھی نظر نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے چھوڑ رہ جائی تے پھر آکھیں گونج پیدا ہو جائے ایک باری سجا بازو چاہ ایک قرآن و حدیث دا خلاصہ ہے ساڈا نبی پاورفل ہے ساڈا نبی مختار کل ہے اسی انہاں دا کلمہ پڑھ لیا جنا علی دی رئی نماز واسطے ڈوبے سورج نو وقت تو پہلا منگوایا ہے بیٹا گوڈے تھلے ایک باری پھر پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے چھوڑ رہ جائی تے پھر آکھیں کیا بات کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائی تے پھر آکھیں لوگوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو عوف بن مالک ایتھوں توجہ کرنا نبی دے بوئے تے آئے نے صحابی رسول حضور دی بارگاہ وچ جڑ کردے نے سونیا میرے پتر نو مکے والیاں پکڑ لیا میرا پتر گرفتار ہے میرا بیٹا بھی ایک ہے اور کمان والا بھی کوئی نہیں کملی والیا میں عمر رسیدہ ہاں حضور دی ارے میرے آقا نے کی فرمایا ہے ایتھوں ذہن حاضر رکھنا ہے اوے سنیو میں 28واں سپارہ سورہ طلاق ایت نمبر 2-3 میں اینڈ تے جا کے ایت بھی پڑھاں گا او دا ترجمہ بھی کراں گا او دا خلاصہ ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اوے میرے غلاماں اس مشکل دا تعلق مکے دی دھرتی نال ہے تینوں پتہ ہے ابو جہل میں محمد دا دشمن ہے ابو لہب ارے دین دا دشمن ہے اتبا شیبہ اے ارے اسلام دے دشمن ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیری مشکل حل کیوں کروا سکنا لانا اوے لوگو میرے آقا نے کی فرمایا ایتھوں توجہ کرو گے تو نے نہ مزہ آئے گا حضور اپنے غلام نو آندے نے میریاں 2-3 گلاں پلے بن لے سونیا حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا ایک گل یاد رکھی تقوی نہ چھڈی پرہیزگاری نہ چھڈی خوف خدا نہ چھڈی لوگوں توجہ کرنا نال ہی میرے آقا نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والیا حوصلے نو نہ چھڈی ارے صبر تو کم لویں ایتھے غور کرے اجے میرے آقا نے فرمایا صبر دا دامن نہ چھڈی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگوں نال پتہ کی فرمایا فرمایا جدوں گھر جائیں اپنی بیوی نو بھی حکم دیں او بھی صبر دا مظاہرہ کرے ہائے وائے نہ کرے زبان تے شکوہ نہ آئے او لوگو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگوں اینڈ تے فرمایا میرے نوکرا تو تے تیری بیوی اے جڑا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے آقا نے فرمایا اے وظیفہ پڑھنا ہے ایتھے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہون گے جنہاں نے اج تک مشکلاں نہیں ویکھیاں جنہاں ٹینشناں نہیں ویکھیاں اللہ سب نو مصائب و علام تو محفوظ فرمائے ہر کوئی سکھی وسے جڑے دکھی نے اللہ انہاں نو سکھ عطا فرمائے اوے لوگو اس گل دا احساس ہوئے گا جڑا مشکلاں گھرن والا ہے جڑا امتحانات دین والا ہے او کائنات والے ہو دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ایتھوں توجہ کرنا جنہاں دی توجہ ہے ایک واری نعرہ حیدری ایتھوں خصوصی توجہ کرنی ہے میری پوری تقریر ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے وے زہرا دا بابا حسین دا نانا تارے ختم نبوت نے اینڈ تے فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والیا صبر دا مظاہرہ کری تقوی تے پرہیزگاری دا مظاہرہ کری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے وظیفہ پڑھی حضور مسکرا کے آندے نے اے دے تے عمل کر میں نبیاں دا سردار اعلان پیا کرنا تیرا پتر بھی آئے گا تیرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں آئے گا دنیا دیاں دولتاں یا میں رکا ہوں سیالوی صاحب غور کرنا حضور مدینے میں بیٹھے کہاں جلوہ فروز ہے بولیے سارے تو ان روزہ زیادہ تری لگی
میں صدقے جاواں سارے بولو حضور کہاں بیٹھے تھے؟ میں کچھ چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ باخبر لوگ ہیں. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اینڈ پہ بھی پڑھنی تھی، اینڈ پہ بھی پڑھوں گا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان. اے آیت ان نکتہ پڑھنا. اب کو بڑا مزہ ہے. حضور مدینے میں تھے، مدینے میں بیٹھ کر نوکر سے کہہ رہے ہیں اس وظیفے پہ عمل کرو، بیٹا آئے گا، آپ کا بیٹا آئے گا واپس، خالی ہاتھ نہیں آئے گا، دولتیں لے کر. خالی ہاتھ نہیں آئے گا، دولتیں، دنیا کا سرمایہ. او بولو یار، اونچی آواز نہ بولو حضرات، توجہ. کہاں مکہ، کہاں مدینہ. ہم کیسے مان جائیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی؟ حضرات مت سن ایسے لوگوں کے لیکچر، اللہ سب کو حضرات. ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مدینے میں بیٹھ کر مکے کی خبریں رکھتے ہیں. آؤ میرے نبی نال پیار کرن والے ہو. حضرت عوف بن مالک واپس چلے گئے، اپنی بیوی نو آندنے کرما لیے کم بن گئے. گل ولی خان ذرا جاگنا ہے، جمال میرا بیٹا، رانا وقاص سارے توجہ کرے اجے. صحابی صحابیہ نو پیاندا ہے، ارے حضور دا غلام حضور دی غلاماں نو پیاندا ہے. قاری صداقت صاحب حضرت عوف بن مالک مومنہ بیوی نو کہہ رہے نے کم بن گئے. لوگوں توجہ کرنا حضرات، حضرت عوف بن مالک آپ دی اہلیانیاں نے کرما لیا کی کم بنے ہیں. ارے مکہ تے بڑا دور ہے. حضرت عوف بن مالک حافظ نوی سیالوی میرا بیٹا اپنی بیوی نو آندے نے حضور نے فرمایا ارے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، تقوی تے پرہیزگاری، اپنے نفس دا تزکیہ کرنا ہے، اکھاں تے فکر نو پاک رکھنا ہے. حضرات توجہ کرنا، رب العالمین تو ڈرنا ہے. حضرات اللہ اور دے نبی نال وفا. اب آبے دی وقار آندے نے کرما لیے. زہرا دے بابا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مسلسل وظیفہ پڑھنا ہے. حضرات کی ہویا ہے، حضرت عوف بن مالک آپ دی بیوی نے وضو کیتا ہے، آپ مصلے تے بہ گئیاں نے. عوف بن مالک نے کرما لیا، جا تو مسجد دے اندر اتھے جا کے ارے وظیفہ پڑھ. ہن میاں بیوی حضرات انہاں وظیفہ شروع کیتا ہے. او سرگودا والے توجہ ہے، سارے دی توجہ ہے. اسی حضور نو تے مننے ہاں پر اسی کملی والے دی گل نہیں من لے. حضرات نبی نو مننا اور نبی دی گل مننا اور ذرا ایتھے توجہ کرنی ہے. حضرات کملی والے نو مننا اور ارے نبی دی گل مننا اور حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں پڑھے ہے انہیں کملی والے نے تو مان لیا. پر حضرات اگلا جڑا معاملہ ہے وہ پتہ کی ہے، حضور دی سیرت نو اپنانا. ایتھوں میں وضاحت کرن لگا جیڑا ظالم حرام خوری دا کاروبار کردا ہے، رشوت دا لین دین کردا ہے، جیڑا سودی کاروبار کردا ہے، لوگوں توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا، انہیں نبی نو تے منے ہیں لیکن انہیں کملی والے دی گل نہیں مننی. جیڑا شراب پیندا ہے انہیں نبی نو تے منے ہیں لیکن نبی دی گل نہیں مننی. لوگوں توجہ کرنا، جیڑا کلمہ پڑھ کے اماں دی توہین کردا ہے، اپنے ابو نو گالیاں دیندا ہے، انہیں کملی والے نو تے منے ہیں پر نبی دی گل نہیں مننی. انج کہہ لو حضور دے آنکھیں نہیں لگیا، سرکار دا کہنا نہیں منیا. جیڑا جوان کسی دی بہن بیٹی دی عزت عملہ کردا ہے یا اپنے موبائل